درس تصوف کی ہفتہ وار آج کی تربیت نشست میں ہم سب ایک بار پھر جمع ہیں، اپنے پاک پروردگار عالم کے ساتھ اس امید کو رکھتے ہوئے کہ ہماری آج کی اس محفل کو بھی ہمارے لیے دنیا میں باعث رحمت و برکت اور آخرت میں جہنم سے نجات کا سبب اور جنت میں داخلے کا سبب فرمائے گا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ درس تصوف کے حوالے سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، ویسے تو بڑا الحمدللہ عرصہ دراز ہو گیا، مگر جب سے آپ کا یہ یوٹیوب چینل کے حوالے سے درس ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو اثر نو پھر اسی ترتیب سے شروع کیا، اور اس کی ترتیب جو تھی وہ اگر آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو وہ کس کی تھی، کہاں سے اٹھائی گئی؟ ذکر الہی کی فضیلت، ذکر الہی کی فضیلت وہاں سے، اور ہمارا مقصد زندگی دنیا میں آنے کا، جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے، وہ بھی آپ نے درمیان میں سنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں کس طرح محبت رکھنی چاہیے، وہ بیانات بھی آپ وقتاً فوقتاً درمیان میں سنتے رہتے ہیں، اور اسی تسلسل کے ساتھ ہم نے پھر لطائف پر بھی بات کی، جنہیں تصوف سے تعلق رکھنے والے حضرات اور تصوف سے جو تعلق نہیں بھی رکھتے انہوں نے بہت ہی گہری نظر کے ساتھ اور ظاہری کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنا، اور بڑی ہماری اس کوشش کی انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی۔ تو کوشش بس یہی ہے کہ جو مقصد زندگی ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو اسی تسلسل میں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ لطائف کے بعد پھر آپ نے سنا نفس کے حوالے سے، نفس کی کیفیتوں کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے بعد پھر اب ہم آ گئے آداب طریقت کے اوپر۔ پچھلے درس میں بھی آپ نے آداب طریقت کے حوالے سے گفتگو سنی تھی، اور آج بھی ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ جو آداب والا چیپٹر ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ جس طرح کسی چیز کا مغز ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے، تو بالکل اسی طریقے سے پوری طریقت کے اندر آداب جو ہوتے ہیں وہ اس کا مغز ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ عبادت کو مغز کہنا چاہیے تھا، اللہ کی حمد و ثنا ہے اسے مغز کہنا چاہیے تھا، مگر یہاں کہا جا رہا ہے عبادت نہیں، ہم کہیں گے عبادات کا جو مغز ہے، طریقت کا جو مغز ہے وہ کیا ہے؟ آداب۔ چونکہ ادب وہ چیز ہے، چاہے وہ آپ کے دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، اگر جس بندے میں ادب نہیں ہوتا، جس بندے میں ادب نہیں ہوتا، وہ کسی کی رسپیکٹ کرنا نہیں جانتا۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ عزت کرنی ہے، عزت کرانی ہے تو عزت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے تو تمہیں پہلے دوسرے کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی، عزت دو، عزت لو۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ فی زمانہ ہم عزت کرنا چاہتے نہیں ہیں، کسی کو آگے سے عزت دینا چاہتے نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے، چاہے ہم اس عزت کے لائق بھی نہ ہوں، لیکن یہ ہماری خواہش نفس ہے کہ ہماری تو عزت کی جائے، لیکن سامنے والے کی اگر وہ عزت کے لائق بھی ہو ہم پھر بھی اسے ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بگاڑ ہے، اور یہ بگاڑ دین سے دوری کی وجہ سے ہے، ورنہ ہمارا دین ہمیں ادب کی تعلیم
پہلے دیتا ہے. جیسا آپ نے پچھلے درس میں بھی سنا کہ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ادب ہی نہیں فرمایا بہترین ادب سکھایا ہے. میرے رب نے مجھے بہترین ادب سکھایا ہے. دنیا میں آنے کے بعد نہیں, آقا علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے. آقا علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے نا. تو آنے سے پہلے آقا علیہ السلام کی جو تربیت آغوش رحمت میں ہوئی ہے, پروردگار کی آغوش رحمت میں تربیت ہوئی ہے, اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہترین ادب کی تعلیم دی ہے. اب آقا علیہ السلام کا جو استاد ہے وہ کون ہوا؟ پروردگار عالم. اس کے اوپر کوئی استاد ہے نہیں, نہ پروردگار عالم جیسا کوئی استاد اور نہ آقا علیہ السلام جیسا کوئی شاگرد. اب حضور علیہ السلام اس کے جو بات فرما رہے ہیں, آپ جس طرف اشارہ دے رہے ہیں وہ تو کل علم آپ کو دیا گیا ہے, لیکن اس کل علم کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین ادب سکھایا ہے. بہترین علم آپ کو لفظ نہیں ملے گا. جو کل علم کی بات کی ہے کہ تمام کائنات کا علم آپ کو دیا گیا, لیکن آپ کو بہترین کا لفظ نہیں, لیکن اس میں جو جز ہے وہ تمام علوم کے اندر, اگر علوم میں سے آپ علم میں سے ادب نکال دیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ شیطانیت. کیسے؟ شیطان کتنا بڑا عالم تھا پتہ ہے نا آپ کو, اور کتنا بڑا عابد تھا یہی پتہ ہے آپ کو. زمین کا کوئی چپا اس نے نہیں چھوڑا تھا, سجدہ نہ کیا ہو, اور 7 آسمان پر اس کی عبادت تھی, اور ہزار سال ایک ایک آسمان کے اوپر. اتنی عبادات, کثرت عبادات پر جا کے اسے فرشتوں کا استاد, فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی, اور فرشتوں کا استاد بھی کہا گیا, استاد الملائکہ کہا جانے لگا. کیا مقام ہوگا؟ تھا جن. شیطان کون تھا؟ جنات میں سے, فرشتوں میں سے نہیں تھا جنوں میں سے. لیکن اپنی کثرت عبادت اور اللہ نے جس کو علم دیا تھا اس کی بنا پہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اس کو اجازت ملی, اور پھر وہ استاد الملائکہ بھی کہلایا. استاد الملائکہ اتنی عزت اور پھر اتنی ذلت کے گھڑے میں پھینک دیا گیا, کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ اس نے کیا نمازیں پڑھنی چھوڑ دی تھی؟ اس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ کیا کیا اس نے؟ بتائیں نا کیا کیا؟ نہیں کیا. کیا بے ادبی والا کون سا کام کیا اس نے؟ جی ہاں کہ نہیں کیا نافرمانی تو کی, نافرمانی تو کی ہیں. ہاں کس کو؟ اللہ کو, آدم علیہ السلام کو. زندگی بھر تو اس کی جتنی اس تک زندگی تھی وہ قیامت تک کے لیے اللہ سے چھوٹ دیے, اللہ کو تو سجدے کرتا آیا وہ. اس سے بڑا عبادت گزار اس کو کوئی نہیں تھا, اور اس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں تھا, ایسا علم رکھنے والا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو اس نے آدم علیہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر اس نے تحقیر والے انداز میں رب العالمین سے یوں کہا کہ آدم مٹی سے بنائے. مٹی کو اس نے حقیر سمجھ کے بات کی. مٹی تو کہا, لیکن مٹی کو کہتا نہیں, یہ تو شے ہی کوئی نہیں. ہاں مٹی ہے, خاک ہے, یہ تو خاکی ہے, تو میں آگ سے بناؤں. اب اپنی آگ کی پیدائش کو اوپر لے گیا, بڑھائی, اور آدم علیہ السلام کے مٹی سے تخلیق ہونے کو اس نے کم تر جانا. تو آدم علیہ السلام کو جب اس نے کہا نا یہ تو مٹی ہے, یہ تو مٹی سے بنے, میری پیدائش آگ سے, میں اس سے افضل ہوں, میں اس سے افضل ہوں, یہ بات کہہ کے وہ بے ادبوں میں شمار ہوا. اس نے آدم علیہ السلام کی ذات کی, ان کے وجود کی اس نے بے ادبی کی. اللہ کے حکم کی عدلی کی, حکومت عدلی ہوا, اللہ کا حکم نافرمان ہوا, اور آدم علیہ السلام کی اس نے تحقیر کر کے ان کی بارگاہ کا بے ادب ٹھہرا. تو جیسے آدم علیہ السلام کی شان میں اس نے بے ادبانہ الفاظ کے, بے ادبی تو اس نے آدم علیہ السلام کی نا, اللہ کا حکم نہیں مانا, اور بے ادبی کس کی؟ آدم علیہ السلام کی. اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت پہلا فتویٰ پروردگار عالم کا, پہلا فتویٰ پروردگار عالم کا گستاخ رسول کے لیے.
کائنات کا پہلا فتویٰ، گستاخ رسول کے لیے پہلا فتویٰ دینے والا خود پروردگار عالم۔ نہیں دیکھا اس کی کتنی عبادت ہے، نہیں دیکھا اسے کتنے سجدے ہیں، نہیں دیکھا کتنا بڑا عالم ہے، نہیں دیکھا کہ فرشتوں کا استاد میں نے اس کو بنا دیا ہے۔ ایک آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ابو البشر کی شان کے خلاف جب اس نے آپ کی تخلیق پر اعتراض کیا اور اسے حقیر جانا، صرف یہ کہی تو مٹی کو اپنے انداز میں اس نے حقیر، تو خاکی اور میں اپنے آپ کو اوپر لے گیا، بس اتنی سی بات ہمارے لیے اتنی سی ہے، مگر اللہ وہیں توجہ دلا رہا ہے ہماری کہ پھر قیامت تک آنے والوں کے لیے بتا دیا کہ تم جنہیں یہ اتنا میں نے کہا ہی کیا تھا، میں نے اتنا ہی تو کہا تھا، اتنے میں تو اس نے پکڑ کی ہے اس کی، اور باقیوں کو ہوشیار کر دیا کہ دیکھ لو یہ معاملہ بڑا، بارگاہ رسالت کا معاملہ بڑا نازک ہے، انبیاء کی بارگاہ کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے نا، کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اپنی مرضی سے پڑھتے اپنی مرضی چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، زمین میں دھس جانے چاہیے۔ کتنے غیر نمازی ہیں جو جنہیں زمین نے پکڑ لیا ہو، ہے کوئی ایسی مثال؟ آسمان سے اس پہ کوئی عذاب آ کے گر گیا ہو، اس کے سجدے ہیں نا، اپنے سجدوں کی تو وہ چھوٹ دے رہا ہے، لیکن وہ سجدہ جو اس نے اپنے نبی کی تعظیم کے لیے کرانا تھا، اس سے جب انکار کیا تو آدم علیہ السلام کی اس نے بے ادبی کر کے کیا، اس بے ادبی میں پکڑا گیا اور گستاخ کہلایا اور تکبر کیا اپنے آپ کو افضل جان کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دیکھو اس میں تکبر بھی شامل ہوا اور اللہ کی نافرمانی شامل ہوئی اور آدم علیہ السلام کی بے ادبی شامل ہوئی۔ یہ معاملات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں نہیں پائے جاتے؟ اللہ معاف کرے انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی کے حوالے سے، لیکن ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہی لوگ اندر موجود ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے لیے بات کر بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے کہا ہی کیا تھا، میں نے اتنا ہی تو کہا ہے، میں نے اتنا ہی تو کہا ہے۔ اور پھر جن کے وہ باتیں ثابت ہو چکی ان کے آگے ان کے فالوورز رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، ادھر شیطان نے جیسے آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کری، آدم علیہ السلام اللہ کے محبوب نہیں ہیں، ابو البشر ہیں، اللہ کے حبیب نہیں ہیں، ٹھیک، ابو البشر کی گستاخی کی گئی تو اسے اللہ، اس شخص کو اللہ نے لعنتی قرار دے دیا قیامت تک کے لیے، لعنت کا توق قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ تو جو حبیب اللہ کی شان میں کسی بھی اینگل سے آئے اگر گستاخی کر جائے تو پھر اس کے لیے خدا کا فتویٰ کیا آئے گا، سوچ سکتے ہیں؟ اس سے اللہ نے ایمان ہی لے لیا، کس سے؟ شیطان سے نا، ایمان سے خارج، ذلیل، لعنتی قرار دیا گیا، قیامت تک اللہ کے رسولوں کی، تمام فرشتوں کی، تمام اہل ایمان کی اس پر قیامت تک کے لیے لعنت پڑتی رہے گی۔ اس نے نماز سے انکار، یہ فقیر بار بار توجہ دلا رہا ہے آپ کہ اس نے عبادت سے انکار نہیں کیا تھا، اللہ کو ایک ماننے سے اس نے آج بھی انکار نہیں کیا۔ پتہ ہے آپ کو، شیطان کہیں آپ نکال کے دکھا دو، کہیں بھی نکال کے دکھا دو کہ شیطان کی کہیں آپ کو ایک کہاوت مل جائے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہٹا کے بت پرستی پہ لگا دیا دوسروں کو، اس ایک کے سامنے دشمنی جو ٹھہری نا، دشمن ہو گیا، تو اس نے کیا کیا کہ اس کے ماننے والوں کو کئی بت بنا کے انہیں خدا بنا کے ان کے پیچھے لگا دیا۔ شیطان کس بت کو پوچھتا ہے؟ شیطان کس بت کو پوچھتا ہے؟ شیطان کا وہ کہیں ایک نیم قول ملے گا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو تو مانتا ہے وہ، اس کا اس انداز میں اللہ کو ماننا کہ اس کے نبی کی اس نے بے ادبی کی، اللہ نے قبول نہیں کیا، نبی کی شان میں بکواس کیوں کری؟ تو چلو کچھ دن کے لیے سزا مل جاتی، سزا کچھ دن کے لیے مل جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی بارگاہ رسالت کا جو ادب ہے، احترام ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس نے ازل میں ابھی انبیاء علیہ السلام نے تو آنا تھا، ساروں نے آنا تھا، ازل میں اللہ تعالیٰ نے وہ قانون پاس کر دیا کہ آگے اگر کسی نے زبان کھولی تو قانون میں بنا رہا ہوں،
انبیاء کرام کی شان میں اگر کسی نے زبان کھولی، دنیا والے فتویٰ دے نہ دے، میرا فتویٰ پہلے سے موجود ہے، قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے۔ پھر لاکھ لوگ اپنے آپ کو ایمان کہلاتے، گستاخیاں کر کے اور اپنے آپ کو صاحب ایمان کہلاتے رہیں، قرآن سے تو نہیں ٹکرا سکتے۔ قرآن کا فیصلہ اٹل ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے، توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لیں۔ تو یہ ادب جو ہے اس لیے طریقت کے اندر اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ کوئی آئے اور آ کے بس ذکر فکر میں تو لگ جائے کہ ذکر فکر بڑا شوق ہو، لیکن وہ آداب طریقت کا خیال نہ رکھے۔ اور فقیر آپ کو پچھلی درس میں بھی عرض کیا تھا کہ آداب طریقت سے کیا مراد ہے؟ ہمارا طریقہ بین صحابہ کرام کا طریق ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا طریقہ نقش بند، ٹھیک ہے، فرمایا ہمارا طریق بعین ہی صحابہ کرام کے طریق پر قائم ہے، تو ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ اب جو کوئی اپنا طریقہ نکالتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، تو صحابہ کرام کا طریق کیا تھا؟ صحابہ کرام تو بہت ہی باادب تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ، بہت ہی باادب تھے۔ وہ بھی آپ آگے سنیں گے ادب کے حوالے سے۔ جیسے فقیر نے شروع میں آپ سے کہا کہ دین اور دنیا دونوں جگہ ادب بہت ضروری ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں آپ کہیں بچوں کو لے کے جاتے ہیں، بچے گھر میں کتنے شرارت کرتے ہو نا، جب آپ کسی کے یہاں مہمان جا رہے ہوتے ہیں نا بن کے، تو بچوں کو گھر میں سمجھاتے ہیں، وہاں جا کے خاموش بیٹھنا، ٹھیک ہے، کوئی بدتمیزی نہیں کرنا، جو گھر میں کرتے ہو وہ تو خیر ہے، لیکن خبردار جو وہاں کسی سے جا کے تم نے بدتمیزی کی، یہ کیا وہ کیا، چیزوں کو ہاتھ مت لگانا، کوئی توڑ پھوڑ، یہ آپ کرتے ہی نہیں کرتے، بچوں کو سمجھائے یہ کیا ہے، یہ کس چیز کی تعلیم آپ دے رہے ہیں؟ وہاں جا کے بدتمیزی نہیں کرنا، تو آپ اسے ادب سکھا رہے ہو، آپ اسے ادب کی تعلیم دے کے لے کے جا رہے ہو۔ دنیا کے معاملات ہیں نا، ورنہ کیا ہوگا، بچہ کر جائے گا، لیکن بات آئے گی کس پہ؟ بڑے کہ ان کے ماں باپ نے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا، ان کے ماں باپ نے بچوں کو ادب نہیں سکھایا۔ ٹھیک ہے بچے شرارت تو کرتے ہیں، لیکن کچھ جھلک نظر آتی ہے، کچھ سکھایا بھی جاتا ہے بچوں کو، تو وہ نظر نہیں آ رہا، تو بچوں کا قصور نہیں، قصور والدین کا ہے۔ تعلیم اور تربیت والدین کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہاں ہمیں یاد ہے کہ 5ویں کلاس تھی، پرائمری کی 5ویں کلاس، تو ہمارے جو 5ویں کلاس کے استاد تھے سر محمد سر علی محمد نام تھا، وصال فرما کے اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند فرمائے۔ تو اس فقیر پہ بڑے شفقت بھی فرماتے تھے، اور اسی حوالے سے دین کے حوالے سے پوری کلاس میں سے اس فقیر کے ساتھ زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ تو ایک دن جب صبح کلاس لگی، اچھا وہ پرائمری ہمیں پڑھاتے بھی تھے، اور وہ اسکول پرائمری تک تھا، تو پھر وہ ہیڈ ماسٹر بھی تھے، 5 کلاس خود ہی لیتے تھے اور ہیڈ ماسٹر بھی تھے۔ تو ایک دن جب کلاس لگی نا، تو انہوں نے بلیک بورڈ کے اوپر ایک تحریر لکھی، اور تحریر میں پتہ کیا لکھا؟ اس پہ لکھا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اچھا وہ زمانہ تھا سلیٹ پہ لکھنے والا، اب تو بچوں کو پتہ ہی نہیں سلیٹ ہوتی کیا ہے، تو وہ، اور سلیٹ کا بڑا فائدہ ہوتا، سلیٹ میں تختیاں ہوتی تھی نا، اسے رائٹنگ بنتی تھی، لکھو مٹاؤ لکھو مٹاؤ لکھو مٹاؤ۔ اس دن ہمارے وہ سر نے یہ کہا، استاد نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو بلیک بورڈ پہ لکھا ہوا ہے نا، یا آپ اپنی اپنی سلیٹوں پہ لکھیں۔ کہ یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے، لکھا اور لکھ کے اپنے اپنی سلیٹیں جا کے چیک کرانی شروع کری۔ جو چیک کرانے کے لیے جاتا اسے کہتے اسے مٹاؤ اور پھر دوبارہ لکھ کے لے کے آؤ، اسے مٹاؤ پھر دوبارہ لکھ کے لے کے آؤ۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنے گھنٹے ہوتے اسکول کے؟ 5 گھنٹے، 5 گھنٹے یہی سبق تھا، مٹاؤ لکھو مٹاؤ لکھو مٹاؤ لکھو۔ آج استاد کو ہوا کیا ہے؟ یا تو استاد آرام کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو ایک کام پہ لگا دیا ہے، بس یہ لکھتے رہو، پھر کتنا لکھیں، مطلب بس یہ لکھتے رہو۔ ہم نے کہا اب شاید کوئی دوسرا سبق ملے گا، کوئی کتاب نہیں کھلوائی اس دن کوئی کسی دوسری کتاب کا سبق نہیں تھا، بس یہی لکھو۔ وہ لکھ لے کے، یقین کرو، لکھ لے کے مٹاتے رہے دکھاتے رہے، مٹاتے رہے دکھاتے رہے، تو
اس بچپنا تھا تو وہ تو خیال یہ ہے کہ پتہ نہیں استاد نے کیوں کروایا، لیکن وہ 5 گھنٹے آج ہماری پوری زندگی پر حاوی ہیں۔ استاد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، ہم کبھی نہیں بھول سکتے اس کو، اس تحریر کو۔ وہ ایسی نقش ہو گئی ہے نا قلب و روح میں، دل و دماغ میں، کہ وہ بھلائے نہیں بھول سکتی۔ اب 5ویں کلاس کی عمر لگا لو آپ، اب یہ عمر لگا لو 50+، لیکن وہ بالکل یہاں نقش ہے۔ پھر اس طرح جب ہم 5ویں سے 6 کلاس میں گئے تو 6 کلاس میں ہمارے ٹیچر تھے، وہ سب سے پہلے ہمارے اسکول میں آئے تھے، اور ان کا نام تھا، اب کے اپنے کوٹری میں EDO بھی رہ چکے، انتقال ہو گیا، سر اللہ بچائے، سر اللہ بچائے۔ بہت ہی نفیس شخصیت کے مالک تھے، اور اس وقت بالکل وہ ینگ تھے۔ تو انہوں نے اسکول تو 5ویں کلاس تک تھا، لیکن انہوں نے اوپر بات کر کے اور ہیڈ ماسٹر سے بات کر کے، انہوں شوق تھا کہ میں 6ٹھی کلاس پڑھاؤں، یہاں پہ ہم 6 کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بہرحال ان کی کوشش تھی تو وہ پرائمری اسکول کے اندر 6ٹھی کلاس کا آغاز کر دیا گیا۔ اب ہم ہی لوگ تھے 5ویں کلاس میں 6ٹھی کلاس میں جانے والے۔ جب 6ٹھی کلاس میں گئے نا، تو اب وہ جو تھے ہمارے سر اللہ بچائے، ان کا وصال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات اللہ بلند فرمائے۔ تو انہوں نے جو پہلی کلاس تھی ہماری، اس دن انہوں نے پتہ ہمیں کیا کہا، انہوں نے پوری کلاس کو بٹھایا اور کہا کہ دیکھو آج کا سبق یہ ہے کہ اب یہ میری کلاس ہے، 6 کلاس میری ہے، میں آپ کو پڑھاؤں گا، ٹھیک ہو گیا؟ کہ نا آج یہ بات آپ نوٹ کر لیں، مجھے دوبارہ نہ کہنی پڑے، سارے ہی بات نوٹ کر لیں۔ کیا؟ اور وہ بات کسی کتاب کی نہیں ہے، وہ بات کتاب کی نہیں ہے، اس لیے نوٹ کر لو ادھر۔ وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھیں، میں اور آپ جب کلاس کے اندر موجود ہوں، اور جب کوئی دوسرا ٹیچر کلاس میں ہو نا، تو میرے کہے بغیر آپ نے کھڑا ہو جانا ہے، اس کی رسپیکٹ میں، آنے والے استاد کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اس کے احترام میں آپ نے کھڑا ہو جانا ہے، مجھے کہنا نہیں پڑے کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ اور جب میں کہوں کہ بیٹھ جائیں، بیٹھنا آپ نے تب ہے، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھنا۔ اسی طرح اگر کلاس میں بچوں کے کوئی پیرنٹس آتے ہیں یا کوئی بھی مہمان آتا ہے کلاس کے اندر، تب بھی آپ نے کھڑا ہو جانا ہے، صرف ٹیچر کے لیے نہیں، کلاس میں جو بھی بندہ آئے گا، مجھ سے ملنے آئے، بچوں کے پیرنٹس میں سے کوئی آئے، آپ نے ان کی رسپیکٹ میں کھڑا ہونا ہے۔ بولا یہ آج نوٹ کر لیں، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ تو پھر ہم نے اپنے کانوں سے ایک دن سنا، سلسلہ شروع ہو گیا، جب کوئی آتا سارے بچے کھڑے ہو جاتے۔ تو ایک دن ایک ٹیچر آئے کلاس کے اندر، اور جب جیسی پوری کلاس کھڑی ہوئی نا، تو انہوں نے ایسے جب کر کے دیکھا کہ اس نے اشارہ بھی کوئی نہیں کیا سر نے، اور میں جب بھی آتا ہوں میں نوٹ کیا کہ یہ کھڑے آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے بچوں کو بڑا اچھا ادب سکھایا ہے، نمبر مل گئے۔ باقی نیچے کی 5 کلاسوں میں یہ نہیں تھا، پہلی سے ہم بھی 5 تک پڑھ کے آئے تھے، مگر اس استاد نے آ کے ہمیں یہ چیز سکھائی، رسپیکٹ کرو۔ اس کا تعلق کتاب سے نہیں تھا، اس کی اپنے ذات کے ساتھ تھا، اس نے ذات سے سکھایا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی پریکٹیکلی آپ کے مشاہدے میں آتی ہیں اور آپ کے تجربے میں آتی ہیں، اور وہ آپ کی زندگی کے ساتھ چلتی ہیں، اگر آپ لے کے چلنا چاہیں تو، ورنہ تو لوگ جھاڑ پوچھ کرتے رہتے، یہ فضول ہے، یہ فضول ہے، پھر اپنی منمانی ہوتی ہے۔ علم حاصل کیا اور ادب نہیں سیکھا، وہ کتاب کی باتیں تھی، کتاب پڑھی، اور ادب جو انہوں نے سکھایا 5ویں میں انہوں نے کیا پڑھایا 5 گھنٹے تک، بادب بانصیب بے ادب بے نصیب، لکھو مٹاؤ لکھو مٹاؤ لکھو مٹاؤ۔ وہ یہاں لکھوانا چاہ رہے تھے اصل میں کہ دل و دماغ پہ ان کے نقش ہو جائے۔ عمر ایسی ہوتی ہے نا، وہ عمر ایسی ہوتی پھر بھولتا نہیں انسان۔ انہوں نے وہ لکھوا دیا، اور جب 6ٹھی میں گئے تو اس نے یہ تعلیم دے دی کہ وہ جو وہاں بادب باد نصیب پڑھ کے آیا نا، اب اس کے پریکٹیکلی ادھر ہوگا، اب کھڑے ہو جاؤ، جو بھی ہے اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔